السلام علیکم، آداب۔ میں محمد جعفر۔ بہرحال اس پیج کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے جو ہم کو جو معلومات ہو رہے ہیں، جس طرح سے بھارت میں حرکتیں ہو رہی ہے، اسی کے بارے میں کچھ ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال بھارت میں سب اپنے اپنے حساب میں اپنے اپنے کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ جس طرح سے بھارت میں حرکت ہو رہی ہے، سیاست اپنے حساب سے اپنی ایک طاقت بناتے ہوئے جنتا کو کس طرح سے گمراہ کیا جائے، یہ سوچ میں ہے۔ تو بھارت کے مطابق بھارت کے دھارمک گرو ہر مذہب کے، اس میں زیادہ تر اب آگے جو نکل رہے ہیں، جو سننے میں آ رہا ہے، جو دیکھنے میں ویڈیو آ رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی جو پیشن گوئی ہے، جو قرآن کریم سے جو لکھا ہوا ہے، جو ہر وہ چیز جو ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک دن ایک نئی بات سامنے آتی ہے۔ جیسا کہ کوئی عیسیٰ کے ماننے والے پیدا ہو جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے، تو کوئی مہدی علیہ السلام کے ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں۔ جب سب کے ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر مہدی علیہ السلام کہاں ہیں؟ پہلے تو مہدی علیہ السلام کو آنا چاہیے نا، تو پھر مہدی علیہ السلام کہاں ہیں؟ اب مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ تو یہ جو چل رہا ہے بھارت میں، پوری دنیا میں یہ مسئلے آتے رہتے ہیں، مگر ہمارے خاص طور سے بھارت میں جو ہے کہانی بنا کر جو پیش کی جا رہی ہے، تو اس میں جو جنتا جو پریشان ہے، ہر مذہب میں چل رہا ہے، سناسن دھرم میں بھی یہ کثرت سے چلتا ہے۔ کوئی وشو گرو بن جاتے ہیں، تو کوئی مہا ملیشور کو، کوئی مہا آتما اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تمام وہ باتیں، مہا گرو، مہا آتما، سب کچھ وہ لگا لیتے ہیں۔ تو بہرحال بھارت کی جنتا سے سب کھیل رہے ہیں، سیاسی لیڈر سے لے کے دھرم گرو تک۔ تو اب ان کے جو مسئلے مسائل ہے، کس طرح حل ہوں گے؟ سیاست کا تو ٹائم آ چکا ہے، سیاست تو بری طرح سے برخاست ہو جائے گی۔ سچائی کے ساتھ جو چلیں گے وہی لیڈر حکومت میں رہیں گے، باقی کا سب کا پتہ صاف ہوگا۔ یہ سچائی ہے، کیونکہ یہ بھارت جو ہمارا ہے دھارمک استان ہے، یہ سچائی۔ تو یہاں جو مسلمان قوم جو جس طرح سے گمراہی میں لایا جا رہا ہے، یہ پہلی بات تو یہ بھارت ہے، یہاں پر سارے دھرم، جتنے دھرم یہاں رہتے ہیں، وہ سب یہاں کھلی ان کو چھوٹ ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں، اپنا اپنا مذہب سمجھا سکتے ہیں، دوسروں کا مذہب سمجھ سکتے ہیں، تمام وہ باتیں ہیں۔ تو اب جو باتیں زیادہ آ رہی ہے، کچھ لوگ ویڈیو بنا کر بھی ڈال رہے ہیں، کوئی عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، تو کوئی مہدی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم قرآن کریم پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے دل میں کچھ قرآن کریم بستا ہے، تو میرے بھائی کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر روحانیت ہونی چاہیے نا۔ تو یہ سب ویڈیو بنا کے ڈالنے کے بجائے، ان کو بستیوں سے ہٹانے کے بجائے، یہ کرنے کے بجائے، جو ان کے بنے ہوئے ہیں امام
جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو مانتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ سامنے لاؤ، ان سے سوال کرو، ارے بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام بن کر آ گئے ہیں، تو آپ کے پہلے جو آنے والے مہدی علیہ السلام وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی تو یہیں چوں گے نا، پھر یہی چل رہا نا اب، تو پھر یہ کہاں ہے؟ تو پھر یہ آسمان سے آپ کیسا اترے، کب اترے، کون دیکھے، آپ کے پاس کیا تھا، ابھی تک پھر یہ بت پرستی کیوں چل رہی ہے؟ تمام وہ باتیں آتی ہیں، تو کیسے کئی سوال ہیں، تو ایسے کچھ نہ کچھ ان کے نشاندہی ہوتی ہے، ایسے کوئی ان کے کرشمے ہوتے ہیں، تمام وہ چیزوں پہ ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور جنتا کیوں نہیں کر رہی؟ جنتا چھوڑو، جنتا تو جنتا ہے، ادھر ترازو کے دو پھلڑے بنی ہوئی جنتا، ادھر زیادہ دم دکھا ادھر جھک جاتی ہے۔ تو یہ حال جنتا کا بنا کے رکھ دیے، دھرم گرو بھی ادھر، سیاسی لیڈر بھی ادھر۔ تو یہ تمام چیزوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سچائی کے ساتھ چلیں گے تو ساری طاقتیں خود بخود سامنے آ جائے گی، کون کیا ہے۔ تو اب یہ جو مہدی علیہ السلام کا مسئلہ ہے، مہدی علیہ السلام کا جو تعلق ہے، یہ ساری تعلقات آل سے ہی ہے۔ پہلی بات، آل رسول، یہیں سے ہر وہ چیز آئے گی، یہ سچائی ہے۔ تو اب یہاں پر جو مسئلے مسائل بن رہے ہیں، یہاں جو اناج جو بھرا ہوا ہے ہمارے اندر، اس کو پہلے مٹانا ضروری ہے۔ قرآن کریم جو راستہ دکھا رہا ہے، وہ جو راستہ ہے، اس سے تو کئی مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، کئی عیسیٰ آ جائیں گے، وہاں تو ایک کا ہی ذکر ہو رہا۔ وہ جو راستہ ہے، تو اس پہ جو عمل جو کریں گے، وہ راستہ چلیں گے، یہ سچائی ہے وہ راستہ۔ تو وہ جو طاقت ہے، اچھا سمجھو ہماری بات، پھر بعد میں پھر بولیں گے ایسا بول دیا، نہیں۔ قرآن کریم پہ جو سچا عمل کرتا ہے، جو قرآن کریم کو سمجھ گیا، جس کے دل میں قرآن کریم بس گئی، وہ مہدی علیہ السلام کو پہچاننے اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، آسانی سے پہچاننے کا۔ اسی طرح سے عیسیٰ کو بھی پہچانے گا، اسی طرح سے موسیٰ کو بھی پہچانے گا، جتنے بھی ہے سب کو پہچانے گا۔ کب؟ جب ہمارے اندر روحانیت ہوگی۔ تو روحانیت کب آئے گی؟ جب ہم ایک سچائی کی طرف آئیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، جلن ہوس مٹائیں گے، خالی میری جماعت صحیح ہے، ہم ہی صحیح ہے، ہم ہی امت رسول ہے، ہم یہ طبقہ ہی ہمارا صحیح ہے، یہ فرقہ ہی صحیح ہے، میں بریلی صحیح، میں دیوبندی صحیح، میں اہل حدیث صحیح، میں تبلیغی جماعت صحیح، یہ کر لیتے بیٹھیں گے۔ ٹائم تو برا چل رہا ہی چل رہا، کیا کیا ہونے والا نہیں معلوم۔ تو بہرحال تمام باتیں ہیں۔ تو یہ وقت جو بھی ہے بولتے ہیں یا بولتا ہوگا، اس کے سامنے بیٹھنے کا ہے، وہ کس طرح سے مہدی علیہ السلام ہے، اور کس طرح سے وہ عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم نہیں، تو وہاں پر سوالات بھی ہوں گے، وہاں پر طاقت بھی دکھائی جائے گی۔ ہر وہ چیز بغیر سچائی کے پیدا نہیں ہوتی، اس لیے پہلے اندر سچائی پیدا کرو، خود بخود اندر روحانیت آتی، خود بخود ہمارا ایمان جاگتا، سامنے والا بیوقوف بنا رہا ہے تو سیدھا ہو جاتا یا تو بھاگ جاتا، تمام وہ چیزیں آتی، مگر یہ کب؟ جب ہم سچائی سے اتریں گے۔ اسی لیے سرو دھارمک مانو ایکتا وشو شانتی منچ کے ساتھ چلو، تمام مذہب کی جانکاری دیتے ہوئے سارے مذہبوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے والی طاقت کا نام سرو دھارمک مانو ایکتا وشو شانتی منچ ہے۔ تو یہاں پر کتنا بھی بڑا سرما رہن دو، وہ اگر سے اپنے آپ کو کوئی ثابت کرنے جاتا ہے تو یہاں نہیں ٹکے گا۔ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو صحیح رہے گا وہی ہمارے ساتھ بھی چلے گا اور صحیح راستہ دنیا کو دکھائے گا بھی۔ اس کا نام سرو دھارمک مانو ایکتا وشو شانتی منچ۔ سارے مذہبوں کی شکشا کو حاصل کرنے والے لوگ، جو سب کے ساتھ چلنے والے لوگ، سب کو ساتھ دے کر چلنے والے لوگ، اور
اس میں اتنی پہچان ہو کہ یہ کون ہے، ویسے لوگ کو اکٹھا کر رہے ہیں. تمام سارے مذہب کے دھرم گروؤں کو بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اور جنتا کے دماغ میں جب ہی یہ بات بیٹھے گی اگر یہ بھارت میں چل کیا رہا ہے، سچا کون ہے غلط کون ہے. ہر کوئی بھی تقریباً بھی بتاتے ہیں آل رسول ہے، ہم آل سے ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ آل سے ہے. جو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، صحابہ کے رستے پہ چلنے والے، ان کے رستے پہ چلنے والے، یعنی کہ تمام وہ اولیاء بزرگان دین کے راستے پر چلنے والے، جس کا مقصد صرف دین اسلام ہے، امن اور شانتی ہے، پوری دنیا میں امن اور شانتی کے ساتھ اپنے اسلام کو پیش کرنا اور نفرت کو مٹانا دلوں سے، یہ اسلام ہے. تو سارے دھرم یہی سکھاتے آئے ہیں، سارے دھرموں کو سارے مذہبوں کو لے کر ایک مذہب اسلام بنا ہے. سچائی جو ایک ہی مذہب امن اور شانتی کا پیغام پوری دنیا میں دیتا آیا ہے، دیتا رہے گا، یہ سچائی ہے. تو یہاں پر جو جتنے بھی دھرم گرو ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ہو، چاہے اسلام کے ہو، چاہے وہ سناتن دھرم کے ہو، چاہے عیسائیت سے ہو، چاہے وہ اس سے بھی کوسے ہی مذہب کے ہو، کوئی بھی چیلنج کریں گے تو ان سے سوالات ہوں گے، یہ ضروری ہے. ہر کوئی اگر سے بن جاتا ہے کوئی مہاملیشور ہے، اپنے آپ کو ثابت. مہاملیشور کا مطلب سمجھانا کیا ہے، مہاملیشور کس طرح سے بنتے، کیوں بنے، یہ سمجھانا ضروری ہے. آپ دھرم گرو کس بنیاد پہ ہے، مہا گرو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، جگت گرو ہے تو کس بنیاد پہ، کل کی اوتار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو کس بنیاد پہ. کل کی اوتار تو آ چکے ہیں، یہ ہم ثابت کر دیں گے. تو یہ تمام باتیں اس میں آئے گی. اسی لیے امن اور شانتی کے ساتھ چلنا سیکھو، کہ نفرت کو مٹاتے ہوئے سچائی کے ساتھ چلنا سیکھو. یہ سب جو دکھ رہا ہے صرف نظروں کا دھوکہ ہے، سمجھے. جو بھی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس کو جنتا پہچانتی ہے. جنتا کیسا پہچانتی ہے، عوام کیسا پہچانے گی، اس کے کچھ طاقتیں دیکھے گی. کوئی بھی کھڑ کے بولے گا میں موسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، تو مان لیں گے کیا، ہو جائے گا، نہیں. وہ ساری چیزیں روحانیت کے بغیر ہم کو پتہ نہیں چلنے والی. اس لیے میرے بھائی اندر اپنے اسلام کو زندہ کرو، جگاؤ. جو مذہب کے ہے وہ مذہب والے اپنے مذہب کو اندر زندہ کرو، جبھی تم اپنے دھرم کو سمجھیں گے، مسلمان اپنے اسلام کو سمجھیں گے، جبھی ایکتا بنے گی سچائی کے ساتھ. اس کے لیے ضروری ہے گیان کا ہونا. گیان کب آتا ہے، جب ہم سچائی کے ساتھ چلیں گے، سچے لوگوں کے ساتھ چلیں گے. میں ہوں بولنے والے کے ساتھ کچھ فائدہ نہیں. بات کو یاد رکھو، احتیاط کرو. جو بھی بول رہا ہے اس کو سامنے آؤ، بولو، اسے سامنے لو، پوچھو. 2-4 باتوں میں ہی وہ ختم ہو جاتا ہے. سچائی سے مجھ سے سوالات کریں گے، تمام باتیں. اس لیے نفرت کو مٹانے کے لیے، امن اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے سرو دھارمک مانو ایکتا وشو شانتی منچ بنایا گیا ہے. یہاں نفرت کی بات بالکل نہیں ہوگی. جو جنتا کو گمراہ کرتا ہے اس کو سیدھا ہم کریں گے. ہمارا وشو شانتی منچ کرے گا، اس کو سیدھا کرے گا، سیدھے راستے پہ لائے گا. نہیں آتا ہے تو بھاگ جائے گا. بہرحال بھارت میں امن اور شانتی قائم رہنے کی ہماری خواہش. سرو دھارمک مانو ایکتا وشو شانتی منچ کا مطلب ہی ہے سب کو مل کر رہنا ہے. ہم سب ایک ہے. انسانیت کو پہلے جگاؤ، اندر خود بخود دھرم، مذہب، اسلام سب پرویش کرنے لگیں گے. پہلے یہ ہونا. انا بولے تو ختم. اگر میں کریں گے تباہی بربادی آئے گی. سچائی کے ساتھ ہر ایک چیز سے بچتے ہوئے، سیاسی لیڈروں کے کھیل سے بھی بچو. ضروری ہے، سمجھو ان کو. یہ اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، دعائیں بھی چلتی ہے اسٹیٹوں پر اندر سیاست بھی ہے. تو سیاست الگ ہے، دھرم، مذہب، اسلام الگ ہے.
سیاست میں جو یہ لے کر اسلام کو لے کر دھرم کو لے کر جو کھیل کھیل رہے ہیں، ایسے لیڈروں کی بربادی بھی اب آ چکی ہے، یہ بھی کچھ زیادہ برباد ہونے والے ہیں۔ جس دن سیاست میں دھرم اسلام انٹری لے لے گا، اس دن سیاسی لیڈروں کا پتہ صاف ہو جائے گا، سچائی ہے، یعنی کہ ان کا کھیل ختم ہونے کا ٹائم آ گیا۔ اب سچی حکومت بنے گی، سویدھان پر ہی چلے گی، جو بھارت کا سویدھان ہے، یہاں کے قانون کا احترام کرتے ہوئے، سویدھان کی عزت کرتے ہوئے ایک دھارمک حکومت بھارت میں بنے گی، ہو جائے گی، وہ جلدی آئے گی ساتھ۔ اس کو دھرم راج کہا گیا ہے، یہی ہونے والا ہے۔ سارے دھرموں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے، جبھی جا کے بھارت وشو گرو بنے گا، سپر پاور بھارت اسی کو کہا گیا ہے۔ جو اکھنڈ بھارت کا جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب پورا کرنے کے لیے پہلے ہمارے اندر سچائی کی ضرورت ہے، ہمارے اندر ایکتا کی ضرورت ہے، ہمارے اندر ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی طاقت بنانے کی ضرورت ہے، جبھی ہم ایک ہوں گے۔ اس طرح کی ویڈیو مت ڈالیں، انہوں یہ ہے، انہوں یہ ہے، ان کو یہاں سے ڈال رہے ہیں، غلط بات ہے، سمجھائیے ان کے۔ یہ دیکھو چیلے، ان کے مریدوں کو، ان کو پکڑ کے بول کے کیا فائدہ؟ جو ان کے گرو ہے، جس کو یہ بڑا مان رہے ہیں، ان کے سامنے جانا پڑے گا نا، جبھی تو اصلیت سامنے آئے گی، کون کہتے ہیں پانی میں، کس کے اندر کون سی روحانیت غش کر رہی ہے، کس کے اندر دھارمک شکتی ہے، کون سچائی پہ، کون غلط ہے، بہت بڑا اور میدان سامنے آ جائے گا۔ جے ہند، جے بھارت۔